السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن کی تشریحات اور احادیث صحیحہ کی تشریحات جو لوگ رائے کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، سوچ کی بنیاد پر اور اپنی سمجھ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ جنہوں نے سلف صالحین کے راستے کو چھوڑا، صحابہ کے راستے کو چھوڑا، کبھی وہ اہل قرآن ہو جاتے ہیں اور کبھی احادیث صحیحہ کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری احادیث ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا بھی انکار کرنا اور تشکیک پیدا کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہی تمام لوگوں کے اندر جو لسٹ آتی ہے وہ آپ دیکھیں، شروع سے اگناز گولڈ زیہر جو ایک مشہور مستشرق تھا، اسی کے نقش قدم پر بہت سارے لوگ آئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے تمنا عمادی، مجیبی اور اسی طرح سے جاوید احمد غامدی۔ ان کے تعلق سے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، یہ منکر حدیث ہیں، منکرین حدیث میں سے ہیں، لیکن بعض لوگ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے اندر سے ایک متفقہ مسئلے کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہوں گا جس کا انکار جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا ہے، اور اس کے بعد یہ چیز واضح ہو کر سامنے آئے گی کہ واقعی یہ شخص منکر حدیث ہے۔ نہ ان کے خطابات کو سننا، نہ ان کی کتابیں پڑھنا، نہ ان کے آئیڈیوز اور ویڈیوز کو دیکھنا اور اس سے استفادہ کرنا، ہم سب لوگوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور جو لوگ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فہم سلف اور فہم صحابہ کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے علماء جو سند یافتہ ہیں انہی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جاوید احمد غامدی کے تعلق سے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ان کی ویڈیو کا ہر لفظ میں نے لکھ لیا ہے اور اسی طرح سے ویڈیو کی لنک اور اس کا فوٹو بھی آپ کے سامنے دے دیا جائے گا، جس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو اس میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ جاوید احمد غامدی نے صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایتیں اور دیگر روایتوں کو انکار کرتے ہوئے ایک امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ جو ہے غار حرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے اور پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس کا انہوں نے کلی طور پر انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعہ کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔ تو غار حرا ایک محض افسانہ ہے، انہوں نے ایسا کہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں غار حرا کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کی کیا حدیثیں آتی ہیں۔ انہوں نے دوسری چیز کا انکار کیا ہے کہ وہ زمیلونی جو پورا واقعہ ہے ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، وہ ساری چیزوں کا انکار انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زمیلونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جبکہ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3، صحیح بخاری حدیث نمبر 4953، صحیح بخاری حدیث نمبر 6982، صحیح مسلم حدیث نمبر 160، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 33، ان تمام حدیثوں کا انکار انہوں نے کر دیا ہے۔ اور اسی کے اندر جو ہے باقاعدہ غار حرا کا تذکرہ بھی اچھی طرح سے آتا ہے، اور زمیلونی اور اسی طرح سے جو ہے ورقہ بن نوفل اور پورا واقعہ اس کے اندر ذکر ہے۔ پہلی وحی کے واقعے کو انہوں نے سورہ نجم کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیا، جبکہ انہوں نے فہم سلف اور فہم صحابہ کو چھوڑا، اپنی طرف سے تعویل کرنا شروع کر دی۔ سورہ علق کے واقعے کو سورہ نجم کے اندر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو علق کی آیت کریمہ اتری، ظاہر سی بات ہے دوسری آیت کریمہ کے اندر اس کا واقعہ کہاں ملے گا؟ اس کا بیان، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح، یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر ملیں گی۔ اور اسی طرح سے انہوں نے کہا سورہ نجم کے اندر یہ بیان ہوا ہے، جبکہ سورہ نجم کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اسراء اور معراج کے بعد کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زمیلونی نے کہا سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ قرآن کہتا ہے جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی ہے نہ پیغمبر کے اندر کوئی تردد پیدا ہوا، نہ کوئی اضطراب پیدا ہوا۔ قرآن کہتا ہے جس وقت پہلی وحی ہوئی نہ پیغمبر کے اندر کوئی تردد پیدا ہوا، نہ کوئی اضطراب پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جھوٹ۔ ما کذب الفؤاد ما رأى کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ادنا درجے میں دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہ ہو، یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ادنا درجے میں دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوئی۔ جبکہ صحیح مسلم کے اندر اس کا ترجمہ، صحیح مسلم کے اندر اس کی حدیث، اس کی تشریح موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ جو ذکر ہے، میں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4922، صحیح بخاری حدیث نمبر 4924، صحیح مسلم حدیث نمبر 161، یا ایھا المدثر قم فانذر کے ضمن کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4855، رآ جبرائیل علیہ السلام فی صورتہ مرتین، 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اسی طرح سے
انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، بالکل بیکار ترجمہ ہے، ترجمہ انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اپنی چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ پیش کرنا، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے والا قرآن کی آیت کریمہ پیش کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے قرآن کی آیت کریمہ پیش کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، تشریح کرنا دوسرا مسئلہ ہے، ترجمہ کرنا تیسرا مسئلہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ تو پڑھتے ہیں، ترجمہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، تشریح اپنی طرف سے کرتے ہیں، یہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے تعلق سے جب بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ انکار کرنا شروع کرتے ہیں اور ادھر ادھر جا کے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 433، اور اسی طرح سے دوسرا جو نمبر آتا ہے 174، سنن ترمذی حدیث نمبر 3276 میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے دیکھا بھی، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ تو یہاں پر ما کذب الفؤاد ما رأى کے تعلق سے جو رویت کے تعلق سے بات آ رہی ہے، اور دل نے جھٹلایا نہیں کہ پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تھا، اس کے بعد دوسری مرتبہ جب دیکھا تو وہ پہچان گئے، اور یہ دیکھنے کے تعلق سے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے بات آتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو جو دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے۔ یہ تقریباً جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں 11 یا 12 یا 13 ہجری کے آس پاس کا معاملہ ہے، جبکہ سورہ علق شروع کا معاملہ ہے اور یہ آخر کا معاملہ، بیچ میں کئی مرتبہ وحی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ اتری۔ اس کے بعد دوسری آیت انہوں نے پڑھی، انہوں نے ترجمہ کیا تھا ادنا درجے میں بھی دل میں کوئی کھٹک پیدا نہیں، اور آپ نے پہلی وحی کو اخذ کیا۔ پھر دوسری بات بیان ہوئی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے پہلی وحی کو اخذ کیا، پھر دوسری بیان کرتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ بتائیے یہ ترجمہ کر رہے ہیں، یا ترجمہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں، تو ترجمہ کیوں نہیں، اس کے بارے میں سوال آتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، آپ دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 439، دوسرا نمبر جو ہے 177، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کا معنی اور مطلب اس کا کیا ہے، اور انہوں نے اسے ایک بار اور اترتے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا انہوں نے۔ یہاں پر سورہ علق کا ترجمہ اور تفسیر نہیں بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس تعلق سے، کہتی ہیں اس امت میں سب سے پہلے میں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے، اترتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ یہاں پر سورہ علق کی تفسیر نہیں بیان کی گئی، سورہ نجم کے اندر سورہ علق کی تفسیر بیان ہی نہیں کی گئی۔ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، اور انہوں نے حدیث کو، کئی حدیثوں کا انکار انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ، کہتے ہیں یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہے، آپ نے کبھی بھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا۔ اس سے یہاں 10 حدیث میں نے آپ کے سامنے ریفرنس کے ساتھ، حوالے کے ساتھ پیش کیا ہے، 10 حدیث کا انکار کیا انہوں نے اسی ایک آیت کریمہ کے اندر، اور اسی ایک جو ہے ایک چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ غار حرا کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہی نہیں، یہ بات کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہوا کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا، یہ تو بہت بات کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے افسانہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جو انکار کیا ہے متفقہ فیصلہ ہے، صحیح مسلم کے تعلق سے اور صحیح بخاری کے تعلق سے اجماع ہے علماء کا، اس کے اندر ساری کی ساری متصل جو روایتیں ہیں سند کے اعتبار سے آئی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ تو یہ منکر حدیث ہے، یہ جاوید احمد غامدی یہ منکر حدیث ہے، اس کو سننا، اس کو پڑھنا بند کریں، ختم کریں۔ پوری امت کا اجماع ہے کہ سب سے صحیح حدیث ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے۔ امام ابن صلاح نے سیانہ کے اندر نمبر 185 دارالغرب چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 559 دارالفکر سے چھپی ہے، اس کے اندر انہوں نے اقرار کیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے قطر الولی کے اندر صفحہ نمبر 230 طباعت دارالکتب ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ یہ بدعتی ہی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مخالفت کرے، اور اس پر اجماع انہوں نے نقل کیا ہے۔ اردو ترجمہ کے ساتھ آپ دیکھیں حجت البالغہ کے اندر 250 فرید بک اسٹال چھپی ہوئی ہے۔ اجماعی مسائل کے تعلق سے جاوید احمد غامدی نے انکار کیا ہے۔ آج اس بات کو سمجھیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، اس بات کو سمجھیں کہ جاوید احمد غامدی منکر حدیث ہے، اس بات کو سمجھیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے پاس میں حساب دینا پڑے گا، پکڑ ہوگی ہماری اس وقت کہ اگر ہم اس کو سنتے رہے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے۔ ایک بات اور خاص طور سے یاد رکھیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سب سے پہلے اگناز گولڈ زیہر مشہور مستشرق نے سب سے پہلے اس نے اعتراضات کیے، اس کے بعد تمنا عمادی مجیبی نے جو ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا، تدلیس کا اعتراض کیا، شیعہ ہونے کا اعتراض کیا، اور اس کے بعد 3 نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ جاوید احمد غامدی نے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو بیس بنا کر ان حدیثوں کا انکار کر دیا۔
ان کی بات پر مت آئیں، ان کے الفاظ کے پیچ و خم کے اندر نہ آئیں، ان کی شائستگی پر نہ جائیں۔ یہ آدمی زہر سے کم نہیں ہے، منکر حدیث ہے یہ شخص۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شیعہ ہونے کا دعویٰ، الحمدللہ میں نے اپنی کتاب جو میری انشاءاللہ نہیں آ رہی ہے اس کے اندر میں نے ذکر کیا، اس کے اندر جو لوگوں نے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، صرف اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ ان کا نام شیعہ کی کتابوں میں آئے۔ کسی کا نام شیعہ کی کتاب میں آنے سے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تدلیس کا دعویٰ کیا گیا ان پر کہ وہ مدلس تھے، یاد رکھیں ان کی تدلیس کی بنا پر کسی بھی ایک امام نے ان کی حدیث کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا ہے، کسی بھی امام نے ان کے عنعنہ کو قبول کرنے سے اعتراض نہیں کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بات کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے ہیں، وہ بات کریں جو ان کے متبعین کہتے ہیں اور سلف صالحین کہتے ہیں۔ حدیث اور قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ اور صحابہ کے سمجھ کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں، سلف صالحین کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کو سنیں، ان کو دیکھیں اور ان کے پیچھے چلنے کی جو ہے اللہ سے توفیق طلب کریں، جو صحابہ کے طرز پر چلتے ہیں، صحابہ اور سلف صالحین کے طرز پر چلتے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں اپنے دماغ سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں، اپنی سوچ سے نہیں، اپنی رائے سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، بلکہ سلف صالحین کے سمجھ سے جو بات کرتے ہیں ان کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے، اور وہ جو بات قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں اس کی ان کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اور ایسے تمام لوگوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، چاہے جاوید احمد غامدی ہو یا اسی طرح سے دوسرے ایسے لوگ ہوں، ان سے مکمل طریقے سے اجتناب کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے، ہمارا دین محفوظ رہ سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کے مستحق ہو سکیں جس جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، بلکہ صحابہ کے طرز اور سلف صالحین کے طرز پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ